I don't understand why people get married. Why can't we live together as a partner without marriage? تمام حمد و ثنا صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق میں جوڑے پیدا فرمائے، انسان کو اشرف المخلوقات کا شرف عظیم عطا فرما کر حلال اور حرام کی تمیز بتلائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم ثنا و سلام کے لائق ہے۔ آپ نے کمال رحمت سے اپنی امت کے لیے نکاح کا بہترین طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اے انسان، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اس سے اس کا زوج بنایا، اور ان دونوں سے بکثرت مرد اور عورت پیدا کیے۔ اللہ تعالی نے کائنات میں مذکر اور مؤنث پیدا کیا جو ایک دوسرے کا زوج ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے کائنات میں مذکر اور مؤنث پیدا کیا جو ایک دوسرے کا زوج ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ تعالی نے کائنات میں ہر شے زوج کیوں پیدا کی؟ کیا اس لیے کہ ان کے مابین عداوت و نفرت پیدا ہو، یا اس لیے کہ ایک دوسرے سے محبت اور رفاقت کی کشش سے کائنات کا نظام بحسن خوبی چلا سکیں تاکہ کائنات کا نظام ہمہ وقت متوازن رہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: تم ایک دوسرے کا لباس ہو، یعنی کہ شوہر بیوی کے لیے لباس اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ نکاح کے معنی باہم ملنے کے اور تعلقات قائم کرنے کے ہیں۔ اس کا اطلاق مجازاً عقد نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک بندھن ہے جس کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تعلقات اور حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ نکاح کرنے کو سنت موقدہ قرار دیا گیا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے خاندان کے وجود اور اس کے نشو و نما کا دار و مدار رشتہ نکاح پر ہے۔ نکاح کے ذریعے ہی رشتہ داریاں ظہور میں آتی ہیں اور خاندان بنتے ہیں۔ یہ نکاح رشتہ تعلقات کو اس قدر مضبوط رکھتا ہے کہ ایک بار قائم ہو جانے کے بعد پھر قیامت تک نہیں ٹوٹتا۔ اور اسلام میں تو اس رشتے کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اسے صحیح طریقے پر قائم رکھنے اور اس کی ذمہ داری اور حقوق ادا کرنے کے عمل کو نفل عبادتوں سے افضل اور احسن قرار دیا گیا ہے۔ ایک جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: نکاح میری سنت ہے، اور جو شخص اس سے منہ موڑتا ہے اور میرے طریقے سے روگردانی کرتا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے اسلامی تعلیمات اور قانونی بندھنوں سے ان رشتوں کو خوشگوار اور مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ شخص جو نکاح کرنے کا خواہش مند ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ اگر شادی نہ کی تو گناہ میں ملوث ہو جائے گا، اسے نکاح کرنا واجب ہے، بشرط یہ کہ اسے مہر کی ادائیگی اور رزق حلال حاصل کرنے کی قدرت ہو۔ نکاح کے لیے لڑکا اور لڑکی دونوں کا بالغ ہونا، باشعور ہونا اور عقل مند ہونا، اور اس میں ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی بھی بے انتہا ضروری ہے۔ چونکہ آدمی کی نسل کا باقی رہنا نکاح پر موقوف ہے اور آدمی کی طبعی خواہش بھی ہے، اس لیے اللہ تعالی نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور اس کے احکام قرآن میں بیان فرمایا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی اور اس کے فائدے و قاعدے ارشاد فرمائے مختلف حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں، تمہیں جو نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے، کہ نکاح بری نظر برے کام سے روکنے والا ہے، اور فرما دیا دنیا کی سب سے اچھی پونجی ایک نیک عورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ جو شخص اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کرے اور پھر بھی نکاح نہیں کرتا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کی تسکین کے لیے پیدا کیا، اور مقصد نکاح یہ ہے کہ حلال طریقے سے دنیا کی آبادی کو بڑھایا جا سکے۔ نہ صرف آبادی کو بڑھایا جا سکے بلکہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھی سیکھے اور سمجھے۔ اگر کوئی طاقت رکھنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرتا تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ آج کل یہ بہت عام ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ وہ من گھڑت کہانیاں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں کہ جب ایک مرد و عورت بنا نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، نکاح کی بالکل ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ مرد و عورت کے مابین ایک معاہدہ طے پا جائے، مرد عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار ہو، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، اور اس کے بدلے میں عورت کے بھی کچھ حقوق مرد کے اوپر ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ایک مرد و عورت بنا نکاح کے ساتھ رہتے ہیں اور ان سے پھر ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ کیا اس اولاد کو کبھی باپ کا نام مل سکے گا؟ کیا اس مرد کی جو کہ اس بچے کا باپ ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری لاگو ہوتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا نقصان لازماً معاشرے کو ملتا ہے، اور پھر معاشرہ خوشحالی کی طرف بڑھنے کے بجائے نفسا نفسی کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی افادیت پہ بہت زور دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے ارد گرد کوئی بالغ ہو جائے تو فوراً حلال طریقے سے اس کے نکاح کرنے کی پرواہ کریں۔ بہت ممکن ہے کہ ہماری کسی غفلت کے تحت اگر وہ شخص گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال بھی ہمیں ہی سہنا پڑے۔